شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آدھی دنیا کو اپنی سلطنت بنانے والا نمرود ایک ظالم اور بدکار بادشاہ تھا۔ اس کا شجرہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے یوں جا ملتا ہے: نمرود بن کنان بن کوس بن سام بن نوح۔ روایات میں ہے کہ نمرود نے 400 سال تک ایک طویل اور مضبوط حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں بت پرستی عام تھی۔ ہر انسان نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے خدا کی عبادت کو چھوڑ کر عبادت کے اپنے طریقے بنائے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، نمرود ولد الزنا اور حرامی تھا اور اس کی ماں نے زنا کر لیا تھا، اس لیے نمرود پیدا ہوا تھا۔ زنا کی وجہ صرف یہ تھی کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ 400 سال بادشاہی کرنے کے بعد سرکشی اور تکبر اور غرور اس کی طبیعت میں سما گیا تھا۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا، اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے اس شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا ہے کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ دوسری طرف شرک اتنا عام تھا کہ نمرود کے دور میں کوئی ایک خدا کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ نمرود لوگوں کو کہتا تھا کہ میں آپ کا خدا ہوں۔ وہ ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس دور میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جو ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرنے سے دوسروں کو منع کرتے تھے، لیکن خدا ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نمرود کی قوم ایسی تھی جس پر حضرت ابراہیم کے الفاظ کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سب سے بڑے بت خانے میں چلے گئے۔ وہاں بے شمار بڑے بڑے بت تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان کے سب بتوں کو کلہاڑے سے توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا تھا۔ جب نمرودی قوم اپنے بت خانے میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب بت پاش پاش ہو گئے ہیں، بس ایک بت بچا ہے جس کے کندھے پر یہ کلہاڑا لٹک رہا ہے۔ وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف ہیں اور وہ بت کی بجائے ہم سب کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نمرودیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے بادشاہ نمرود کو حضرت ابراہیم کی اس حرکت کے بارے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سب بتوں کو پاش پاش کر دیا ہے۔ نمرود نے کہا کہ خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے جو لوگوں کو مجھے سجدہ کرنے سے روکتا ہے اور بتوں کو بھی پاش پاش کیا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک جگہ پر لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا دو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سزا کے طور پر پھینک دو۔ نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا۔ آگ نے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر کوئی اثر نہ کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں جتنے دن تک آگ میں رہا تو میں اللہ تعالیٰ کے ایک خاص رحم و کرم میں رہا تھا۔ میں اس آگ میں سکون سے رہا تھا، اتنا سکون میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر نکالا گیا تو آگ سے باہر آتے ہی
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں سے کہا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، یہ سب بت تم کو جہنم کی آگ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم اپنے بیہودہ کاموں سے باز آ جاؤ اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا خدا اللہ تعالیٰ ہے، جو ہر کسی کو زندگی اور موت دینے والا ہے، جو پوری کائنات اور آسمانوں کا مالک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو نمرود نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ سب کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود بادشاہ نے 2 قیدیوں کو بلوایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں نمرود نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ یہ دیکھ، میں خدا ہوں، میں نے ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم کے سامنے بے شمار دلیل دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اصل میں خدا تو میں ہوں، اب بتا تیرا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم کی یہ بات سن کر نمرود بے بس ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس طرح نمرود اپنی ساری قوم کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار حضرت ابراہیم نے نمرود کو خدا کی عبادت کرنے اور خدا کو ایک ماننے کا حکم دے رکھا تھا۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم نے کئی بار نمرود کو دین حق کو قبول کرنے کی دعوت بھی دی تھی۔ نمرود حضرت ابراہیم کے اس عمل سے تنگ آ چکا تھا۔ بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو کہہ دے کہ میرے ساتھ جنگ کرے، اس کو بول دو کہ اپنا لشکر زمین پر اتارے جو مجھ سے جنگ کرے۔ میں خدا ہوں، میرے سوا کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ نمرود کی زبان سے یہ لفظوں کا نکلنا ہی تھا کہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی الفاظ نمرود کو کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم کی بات کو سن کر نمرود نے جنگ کی تیاری کرنے کے لیے 3 دن مانگ لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمرود کو 3 دن کا وقت دیا گیا۔ 3 دن تک نمرود نے ساری دنیا سے بڑے بڑے نامی گرامی جنگجو کو بلا لیا۔ وہ نمرود کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے۔ جب نمرود کا سارا لشکر اکٹھا ہو گیا تو نمرود نے کہا، اے ابراہیم، میں جنگ کے لیے تیار ہوں، جو میں نے 3 دن مانگے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں، تم اپنے رب کی فوج کو بلا لو۔ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نمرود سے جنگ کرنے کے لیے مچھروں کا لشکر بھیج دیا، جس کی تعداد نمرود کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے مچھروں نے چند ہی لمحوں میں نمرودی فوج پر حملہ کیا اور اس کی فوج کا خون چوس لیا۔ نمرود کی فوج میں ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ جب نمرود نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے محل کی طرف بھاگ گیا اور اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ ایک لنگڑا مچھر نمرود کا پیچھا کرتا ہوا اس کے محل میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نمرود نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس مچھر نے ساری فوج کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا ایک مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا۔ مچھر ناک سے ہوتا ہوا دماغ تک جا پہنچا۔ مچھر دماغ میں جا کر دماغ کو کاٹنے لگا۔ جب مچھر دماغ کو کاٹتا تو نمرود کو تکلیف سے اپنے سر کو پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ مارتا تھا۔ اس طرح وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دن تک کھاتا رہا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ جو کوئی بھی نمرود کے پاس آئے تو وہ اپنی جوتی اتار کر نمرود کے سر پر مارے۔ اس طرح نمرود کو چند دیر تک سکون رہتا تھا۔ تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد نمرود تکلیف سے پھر بے حال ہو جاتا تھا۔ اس لنگڑے مچھر کے کاٹنے سے نمرود اپنے سر کو دیواروں سے
मारता रहता था। इसी सजा में तड़पता तड़पता नमरूद इस दुनिया से चल बसा। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला को किसी का शरीक मत ठहराया जाए। नमरूद का हाल हमारी आंखों के सामने है, किस तरह नमरूद पागलों की तरह दीवारों के साथ अपना सर मार मार कर रोता और चिल्लाता था। उसका अंजाम क्या हुआ, इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जो कोई भी अल्लाह ताला की जात को ललकारता है तो अल्लाह ताला उसका अंजाम बहुत ही बुरा करता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ही की वो पाक जात है जो हमारा राज़िक, खालिक और मालिक है। वही मौत और जिंदगी देने वाला है। दिन रात, सूरज, चांद और सितारे कोई भी उसकी मर्जी के बगैर हरकत नहीं कर सकते, और जो खुदा की नाफरमानी करता है एक ना एक दिन वो अज़ाब इलाही में जरूर मुब्तला होता है। तो बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए और कभी भी किसी बात का भी गरूर ना कीजिए।